والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس امام زین العابدین کے قتل کا منصوبہ، سر اقدس سے آواز اور اہل بیت کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ سر انور جب ابن زیاد کے پاس آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا ہوا تھا، اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ ابن زیاد نے آپ کی حسن و جمال کے بارے میں کچھ یوں کہا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مشابہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے وسمہ کا غضب کیا ہوا تھا۔ کون شبیر؟ وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ خاک پر پاؤں گھوڑے سے کچلا ہوا، اس کا لاشا پڑا آج کی رات ہے، کس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا، جس میں اتھر تڑپتا ہوا رہ گیا۔ ابن زیاد بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ میرے اونٹوں کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بلند و مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جو حسب و نسب میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جو لوگوں سے ماں باپ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کے باقی افراد کو پیش کیا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور آپ کے ارد گرد عورتیں جمع تھیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ نقاب پوش خاتون کون ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 3 بار دریافت کیا کہ ایک عورت نے کہا حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سن کر اس ملعون نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو چھوڑ دیا اور جھوٹا کر دیا، معاذ اللہ۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی قتل کا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی اسنا میں اسی دوران ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین پر پڑی تو پوچھا تو کون ہے معاذ اللہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا علی بن حسین قتل نہیں ہوئے، تو بتایا گیا کہ جو شہید ہوئے وہ علی اکبر تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، خدا کی قسم قیامت کے دن تجھ سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر ان کے قتل کا حکم دیا۔ ظالم کے اس حکم کو سن کر سیدہ زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئی اور فرمایا اے ابن مرجانہ، تو ابھی تک ہمارے خون سے تو سیراب نہیں ہوا، ان کے خون سے ہاتھ ہٹا، اور اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پر ہرگز خوف و ہراس طاری نہ ہوا، بلکہ عرض کی پھپھو جان مجھے اس سے بات کرنے دیجیے تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں۔ پھر فرمایا اے ابن زیاد، میں تمہاری قتل کی دھمکیوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مرنا اور شہید ہونا ہماری وراثت ہے، ہماری عادت میں شامل ہے، جسے ہم اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام سمجھتے ہیں۔ اگر مجھے قتل کرنا ہی ہے تو ان عورتوں کو کسی شریف آدمی کے ساتھ وطن پہنچا دو۔ امام زین العابدین کی یہ بات سن کر وہ خاموش رہ گیا اور کہا کہ اس لڑکے کو ان عورتوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد مردود نے حکم دیا کہ تمام اہل بیت اطہار اور حضرت عابد بیمار کو قید خانے میں لے جاؤ اور سر مقدس امام پاک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کے کوچہ و بازار میں پھراؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت امام علی مقام کا سر مبارک میرے گھر کے دروازے کے سامنے آیا تو میں اس وقت گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ امام علی مقام امام حسین کے سر اقدس سے آواز آ رہی تھی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت جاری و ساری تھی۔ فرمایا کیا تمہیں نہ معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والی ہماری ایک عجیب نشانی تھی؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کی اے ابن رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا واقعہ تو اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تھا۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ
کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اہل بیت کے قاتلوں کو کیا انجام ہوا؟ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ظالم کس کرمٹ پر پلٹ کھائے گا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، صبر و رضا اطاعت و جرت کا پیشوا، سچ پوچھئے تو حاصل قرآن حسین ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرات محترم، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے قاتل تھے اور جو مقابلے میں شریک ہوئے یا امام پاک کی شہادت سے خوش ہوئے، تو یقیناً آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب الہی ہے، مگر ان میں سے ہر ایک نے دنیا میں بھی سزا پانی ہے۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور بعض کو کوڑی ہو گیا، اور بعض عبرت ناک بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے 70,000 افراد کو قتل کیا تھا، اور میں یقیناً حسین ابن علی کے خون کے بدلے میں 70,000 کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد خویلی بن یزید کا دیکھیں کیا انجام ہوا۔ خویلی یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام امام حسین کا سر مقدس جسم سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس سے گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے خویلی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم لا علمی کا اظہار کر دینا۔ کوتوال نے گھر کی تلاشی کا حکم دیا تو اس کی بیوی باہر نکل کر آئی اور اس سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ زبان سے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ بتا دیا۔ یہ لوگ اس جگہ پہنچے اور خویلی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد کیا اور اسے شہر عام پر قتل کیا گیا، اور پھر اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں یہ قاتل اہل بیت کا انجام ہے۔ اس کے بعد قاتل علی اصغر کا کیا مرض ہوا تھا، جس نے شہزادے علی اصغر کو شہید کیا تھا، اس کا انجام سنیں۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق میں تیر مارا تھا۔ یہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی، گویا آگ لگی ہوئی ہے، اور پیٹ کی طرف سخت سردی اسے محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کے منہ اور پیٹ پر برف رکھتے تھے اور پانی چھڑکتے تھے، پنکھا ہلاتے تھے، مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف گرمی پہنچانے کے لیے آگ جلاتے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ چیخ چیخ کر کہتا رہتا پیاس پیاس۔ تو اس کے لیے ستو، پانی، دودھ، مشروبات لائے جاتے۔ اگر اس کو 5 آدمی بھی پئیں تو ان سب کے لیے کافی ہو جائیں، اور وہ اس سے سیراب نہ ہو سکتا، اور پھر بھی پیاس کہہ کر وہ چیختا رہتا تھا۔ آخر اسی طرح پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ روایات میں ہے کہ جتنے لوگ بھی امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آئے یا اس واقعی شہادت سے راضی اور خوش ہوئے، ان سب کے لیے آخرت کا عذاب تو یقیناً اللہ نے رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسی سزا دی جس کی چند مثالوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرنے والے لوگ قاتل اہل بیت پر لعنت کریں اور قاتل اہل بیت سے نفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی واقعہ کربلا کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق